بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات اور قوم فرعون پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے 6 قسم کے عذابات۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ جب فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گئے اور ایمان لے آئے، مگر قوم فرعون اسی طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔ اس واقعے کے بعد تاریخی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے قوم فرعون کو متنبہ کر کے راستے پر لانا مقصود تھا۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات میں انہی 9 معجزات کا بیان ہے۔ ان 9 معجزات میں سے سب سے پہلے 2 معجزے عصا اور ید بیضا کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا، اور انہی 2 معجزوں کے ذریعے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ایک معجزہ وہ تھا جس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے کہ قوم فرعون پر ان کی ضد اور کجروی کے سبب قحط مسلط کر دیا گیا۔ ان کی زمینوں اور باغوں میں پیداوار بہت گھٹ گئی، جس سے یہ سخت پریشان ہوئے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط رفع ہونے کے لیے دعا کرائی، مگر جب قحط رفع ہو گیا تو پھر وہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا تھا۔ اب جو قحط رفع ہوا ہے یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے 6 عذابات کیا کیا ہیں، آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیات مفصلہ میں ذکر فرمایا ہے، جس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔ طوفان کا عذاب امام بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے متاثر بھی نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو۔
اور ہماری قوم کے لیے ایک وعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی، نہ زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہ تھا، اور قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا اور اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اس طرح یہ لوگ 1 مہینے امن و عافیت سے رہتے۔ اللہ نے ان کی غور و فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ان پر ٹڈیوں کا مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں، اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمینیں، باغ سب کے سب محفوظ تھے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے کیڑوں کا عذاب آیا۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اس مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب بھی اتنا ذخیرے کا غلہ موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں۔ تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کیڑوں میں بھی جوں ہو جاتی ہیں، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوئیں پیدا ہو گئیں۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور پلکیں اور بھوئیں تک کھا لی۔ اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب آیا۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب ان پر مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز ہو کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔
اس کے بعد خون کا عذاب آیا، مگر جب قوم پر قہر الہی مسلط ہوا اس کی عقل اور ہوش حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں اور یہ رسول اور نبی کچھ بھی نہیں۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہ لیا تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے حوض سے جہاں کہیں سے بھی پانی نکالیں خون بن جائے، کھانا پکانے کے لیے رکھیں خون بن جائے۔ اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی حضرات بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور ثابت 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بدعہد قوم چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ موثق وعدے کیے، دعا کی گئی تو عذاب ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر جمے رہے۔ اسی طرح یہ 5 عذاب مسلسل ان پر آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ وبائی امراض کا عذاب، اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا بھی ذکر بعد کی آیات میں آیا ہے، رجزہ کے نام سے ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا لیا گیا، اور پھر یہ بدستور ان لوگوں نے اپنی عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں اور سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پیارے دوستو، یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا واقعہ اور قوم فرعون پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے 6 عذابات کا ذکر۔ امید ہے کہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے، ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔